قیامت کب اور کیسے آئے گی؟ قیامت میں کون سی دوستی کام آئے گی؟ اور کیا انسان کی تمام خواہشیں دنیا میں پوری ہو سکتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 66 سے 73 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 66 اور 67 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر بیٹھے ہیں کہ اچانک ہی ان پر آ جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو؟ ولی دوست اس دن باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ وہ دوست ہی رہیں گے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ: جو لوگ تقوی کے علاوہ کسی اور چیز کی بنا پر دوست بناتے ہیں ان کی حالت قیامت میں کچھ یوں ہوگی: حسرت اور افسوس کہ کیوں میں نے اس کو دوست بنایا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ وائے ہو مجھ پر، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کوئی دوست دوسرے دوست کی مدد نہ کر سکے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، سورہ معارج آیت نمبر 10۔ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک دوسرے کو لعنت کریں گے۔ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا، سورہ اعراف آیت نمبر 37۔ ایک دوسرے سے فرار کریں گے۔ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سورہ عبس آیت نمبر 34-36۔ اپنا گناہ ایک دوسرے کی گردن پر ڈالیں گے۔ لولا انتم لکنا مؤمنین، سورہ سبا آیت نمبر 31۔ ایک دوسرے سے بیزاری کریں گے۔ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، سورہ زخرف آیت نمبر 38۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، قیامت اچانک آئے گی اور اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ ساری دوستیاں جو تقوی کی بنا پر نہ ہوں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ اب آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 سے 71 تک کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ اور خدا ان سے کہے گا، اے میرے بندوں، آج نہ تم کو کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار تھے، تو تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و اکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی رکابیوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جس چیز کو جی چاہے
اور جس چیز سے آنکھیں لذت اٹھائیں سب موجود ہیں اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد ان آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات تحبرون حبرہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پسندیدہ حالت، جو خوشی کی صورت میں چہرے پر نمودار ہوتی ہے۔ صحاف جمع ہے صحفہ کی جو بڑے ظرف کو کہا جاتا ہے۔ اکواب جمع ہے کوب کی جو ایسے جام کو کہا جاتا ہے جس میں دستہ نہیں ہوتا۔ آنکھ کی ایک لذت ان اولیاء الہی کا دیدار کرنا ہے جن کے دیدار کی دنیا میں توفیق نہیں مل سکی تھی۔ جنتی نعمتوں کی مختلف خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، ہر طرح کے سلیقوں اور آنکھوں کو سکون دیں گی۔ تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ نمبر 2، طرح طرح کی اقسام ہیں، صحاف اکواب۔ نمبر 3، خوبصورت ہیں، ذہب۔ نمبر 4، خواہش کے مطابق ہیں، تشتہیہ الانفس۔ نمبر 5، آنکھیں ان کو دیکھنے سے تھکیں گی نہیں، تلذ الاعین۔ قرآن مجید کا یہ فرمانا کہ تم اور تمہاری ازواج جنت میں داخل ہو جاؤ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد دنیاوی شریک حیات ہے، کیونکہ حوریں جنت سے باہر ہے ہی نہیں کہ ان کو داخل ہونے کا حکم دیا جائے۔ تفسیر المیزان۔ تلاوت، ترجمہ اور نکات کو سننے کے بعد آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اللہ کی بندگی قیامت کے خطروں اور ڈر سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، پہلے سکون اور پھر اللہ کی نعمتیں دریافت کرنا۔ نمبر 3، صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر فرما بردار ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، دنیا کے ایماندار شریک حیات قیامت میں ساتھ ہوں گے۔ نمبر 5، جنتیوں کی تمام چاہتیں ایک طرف اور قیامت میں آنکھ کی لذت ایک طرف۔ نمبر 6، تمام خواہشیں صرف جنت میں پوری ہو سکتی ہیں۔ نمبر 7، انسان کی خواہشات اور اندرونی رجحانات قیامت تک انسان کے ساتھ ہوں گے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری دو آیتوں یعنی آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور یہ جنت جس کے تم وارث حصے دار کر دیے گئے ہو تمہاری کارگزاریوں کا صلہ ہے، وہاں تمہارے واسطے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات، روایتوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے جنت اور جہنم میں جگہ اور مقام قرار دیا ہے۔ جنتی لوگ ان مقامات کے وارث بنیں گے جو جہنمیوں کے لیے جنت میں قرار دی گئی ہے، اور جہنمی لوگ جنتیوں کی جہنم میں جگہ کے وارث ہوں گے۔ تفسیر مراغی اور مجموع البیان۔ جنت کے وارث ہونے کا مسئلہ متعدد آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، سورہ مومنون آیت نمبر 10-11۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، پھلوں کا مختلف قسم کا ہونا جنت کی ایک نعمت ہے۔ نمبر 2، جنت کی لذتیں بھی دنیا کی لذتوں کی طرح انسان کی خواہش کے مطابق ہوں گی۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ قیامت اچانک آئے گی اور اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جو دوستیاں تقویٰ کی بنیاد پر نہ ہوں وہ تمام دوستیاں قیامت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، اور انسان کی تمام خواہشیں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں،
تمام خواہشیں جنت میں ضرور پوری ہوں گی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔